اور جلسہ بھی بہت عالیشان ہوا ویسے ذرا تھوڑا پیچھے ہو جائیں تاکہ علیمہ خان صاحب، شیر افضل مروت صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو پارٹی نے بڑا بین کر رکھا ہے اور پوری قیادت دی جا رہی شیر افضل مروت کو، کیا لیکن مجھے تو نہیں پارٹی کی بات ہے، میرے سے تو نہ پوچھے، میں تو عمران خان کا پیغام دینا تھا، وہ آپ کو دے دیا۔ اچھا میم، جو شیر افضل مروت کی آپ اسٹرگل دیکھ رہی ہیں تو اس حوالے سے عمران خان سے کوئی بات کریں گی؟ دیکھیں، عمران خان نے اپریشیٹ پہلے بھی کیا تھا کیونکہ یہ سارے جو جلسے تھے انہوں نے پہلے کیے تھے، لیکن جہاں پارٹی کا معاملہ ہے آپ کو پارٹی سے پوچھنا چاہیے۔ سن لیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، اگر اس دفعہ جلسہ مؤخر کر دیا انہوں نے تو پھر اسلام آباد میں جلسہ کروں گا۔ اور این او سی جو ہے نا، جو این او سی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ ان کو میں کہنا چاہتا ہوں این او سی اپنے جیب میں رکھے، عوامی زور پہ جلسہ کریں گے۔ پہلے بھی اسلام آباد میں نے کیے نا، آپ لوگوں نے دیکھے، آپ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہزاروں نہیں لاکھوں کے لوگ میرے ساتھ نکلے، پولیس سامنے آ جاتی تھی، ہم ڈٹ کے آگے جاتے تھے، پرچے ہوتے تھے، ہم ضمانتیں کرا لیتے تھے۔ مارنا ہے، پرچہ کرنا ہے، ٹیئر گیس چلانا ہے، کچھ بھی کر لو، ایک دفعہ خان کہہ دے کہ جلسہ کرنا ہے، ہمیں این او سی کی ضرورت نہیں ہے، اور عوامی احتجاج این او سی کے تابع نہیں ہوتا ہے، اور اب تو پانی سر سے اوپر چڑھ گیا ہے، لہٰذا اس قوم کو قیادت درکار ہے۔ سر، پہلا جلسہ جب منسوخ کیا تھا تو خان صاحب نے شاباش دی تھی کہ اچھا کیا، میں اپنے لوگوں کا خون نہیں بہانا چاہتا، اس وجہ سے آپ نے اچھا کیا جلسہ منسوخ کر دیا۔ جدوجہد، انقلاب اور پاکستان میں حقیقی حکمرانی کے لیے قربانیاں دینی ہوگی۔ یہ کیا ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے خان کی تصویر پکڑ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ہاں جی احتجاج ہو گیا، چار لوگ جو ہیں ادھر ٹاٹ پہ بٹھا دو، بھوک ہڑتال ہو رہی، یہ ڈرامے باہر نکلو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیلنج کرو ظالموں کو، غنڈوں کو، بدماشوں کو۔ یہ کیا زنخوں والا کام ہے کہ جناب علی ہم خان صاحب، چونکہ اجازت نہیں، خان صاحب نے 1.5 سال خان صاحب کی جدوجہد میں آگے لے کے بڑھا ہوں، خیبر پختونخوا سے لے کر ادھر سندھ تک جو ہے ہم نے جلسے کیے، کنونشن، ایک ایک جلسہ، ایک ایک جلوس اور کنونشن کی رودات میں خان کو سناتا تھا، تو مجھے کہہ دیتا نا کہ مت کرو، خون بہہ جائے گا۔ اور کبھی آپ لوگوں نے سنا کہ کسی ایک گملہ کہیں ہمارے احتجاج میں ٹوٹا ہو؟ پرامن قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے ہم نے احتجاج کیا، ہم احتجاج کا کرنا آرٹیکل 16 کے تحت ہمارا حق ہے، ہم کریں گے۔ باقی حکام کا کام ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، ہم پہ ٹیئر گیس چلاتے ہیں، ہمیں احتجاج کرنے کا حق دیتے ہیں، ہم پہ گولیاں چلاتے ہیں، دیر میں ہم پہ گولیاں چلائی، باجوڑ میں ہم پہ گولیاں چلائی، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، ایک ایک کنونشن پہ پل توڑے، سڑکیں توڑی، ورکروں کو گرفتار کیا، مجھے گرفتار کیا، اغوا کرنے کی کوشش کی، لیکن کمر کسنی ہوتی ہے۔ شیر مروت صاحب، یہ بتائیے گا، ابھی کچھ حکمران طبقہ ان کی جانب سے یہ بازگشت ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی جب سے فیض حمید صاحب گرفتار ہوئے ہیں، اب ان کا جو ہے ملٹری ٹرائل جو ہے اس کی طرف بات بڑھ رہی ہے، تو آپ ایک لائر ہیں، قانونی ماہر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس جانب بات بڑھ سکتی ہے؟ اور فیصل واڈر بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض جو گرفتاری ہے یہ ایک سٹیپ ہے آگے عمران خان صاحب کا۔ تو کیا فیض حمید سپریم کورٹ رجوع کر سکتے ہیں کہ میرا سویلین ٹرائل کیا جائے؟ آئین میں پروویژن ہے اس قسم کی؟ جی میں جواب دیتا ہوں، گزارش یہ ہے پورے پاکستان کو میں استدعا کرتا ہوں آپ کے توسط سے، خان جیل میں 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں، اور ہم سب ٹی وی چینلوں پہ یا موبائلوں کے یہ اسکرینوں کو دیکھ کے محظوظ ہو رہے ہیں۔ عملاً کیا پاکستانی کر رہے ہیں؟ عملاً کچھ کر رہے ہیں ہم؟ عملاً تو تبھی ہوگا نا جب ہم اگر پاکستان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اس ملک کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں، اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، تو تب یہ فائدے کی موت تو ایک دفعہ آنی ہے، کیا 20 دفعہ جو ہے ہم نے مرنا ہے؟ ایک دفعہ جو ہے یہ قوم ہمت اور کمر کس لے کہ جی ہم نے نکل کے کمر کس کے ہم نے نکل کے قوم کے لیے ان کا حق لے کر دینا ہے۔ خان صاحب جیل میں نظر بند ہے نا، اس کی آنکھیں اور نظریں تو قوم کی طرف لگی ہوئی ہے، اور قوم کیا کر رہی ہے؟ ہم نے یہ 1.25 سال میں سوائے 8 فروری کو ووٹ دینے کے ہم نے
کیا کیا ہے. تو لہٰذا جہاں تک فیض حمید کی بات ہے، فیض حمید اور فیض حمید جیسے اور بہت سے جنہوں نے پاکستان کے قانون کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، لوگوں کو اغوا کیا ہے، اربوں بنائے ہیں، اپنے آفس کو ایبیوز کیا ہے، ان سب کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے. کوئی وہ کہتے ہیں نا آسمان گرے یا زمین پٹے، انصاف ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ کیوں ہو، باجوہ جو ہے وہ فرانس میں پھر رہا ہے، اس کو بھی لاؤ، اس کو بھی کڑا کر دو. اس نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ فوج نے بہت ہی ایک اعلیٰ کام کیا ہے کہ اپنے ایک جرنیل کو جا کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے. اور اگر اس کے تانے بانے خان سے ملائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو سن لیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری بات آپ کی یہی رہ گئی ہے کہ خان کو اگر بالفرض خان کو آپ نے کورٹ مارشل میں یا ملٹری ٹریبیونل میں لے جانا ہے. جس دن اس فاش غلطی کا ارتکاب کیا جائے گا تو یاد رکھیں کہ پاکستان کے عوام نے آپ کی کسی ایسے ٹریبیونل کو جوتی کی نوک پہ رکھنا ہے. پھر جو ہے وہ نقطۂ انقلاب ہوگا، آغاز انقلاب ہوگا. اور خان کو دو صورتوں میں فیض کے ساتھ ٹرائی کیا جا سکتا ہے، یا خان نے کوئی بغاوت کی ہو یا خان نے کوئی جاسوسی کی ہو دشمن ملک کے خلاف، دشمن ملک کے لیے فیض کے ساتھ مل کے. یہ قانون یہ کہتا ہے. تو لہذا فیض پہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق سوسائٹی کے مالک قبر معیز کو اغوا کیے جانے اور ان سے بتہ لینے اور اغوا برائے تاوان کا الزام ہے. خواجہ آصف نے یہی کہا ہے کہ فیض حمید 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ. جی 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ یہ تمام لوگ ہیں جو 9 مئی کو حاکم تھے. 9 مئی کو حاکم جو ہے نہ عمران خان تھا اور نہ میرا خیال ہے کہ فیض حمید تھا. 9 مئی کے ساتھ فیض حمید کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی شہادت ہے تو لے آئیں، کوئی الزام ہے تو لے آئیں. آج تک 9 مئی کی ہوئی کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ فیض حمید کا نام کبھی سنا ہے کسی نے کہ 9 مئی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے؟ اگر کوئی یہ ایکوزیشن ہوتا تو 9 مئی کے اگلے دن اس الزام کو آنا چاہیے تھا کہ جو فیض حمید ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی اور 9 مئی سے پہلے اور بعد میں خان صاحب کے ساتھ انتہائی قریب تر لوگوں میں سے میں رہا ہوں، تو مجھے علم ہوتا کہ بھائی فیض حمید جو ہے یا اس کا پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ ہے یا فیض حمید جو ہے اپنا کوئی ہمارے معاملات میں ناک گسڑ رہے. یہ بہت سارے جو تجزیہ کار باتیں کر رہے ہیں نا کہ 4 لوگ گئے اور یہ بہت ساری باتیں جھوٹ ہے. 90% جھوٹ بولا جاتا ہے آج کل پاکستان میں. 90% جھوٹ، خان کے حوالے سے، ان الزامات کے حوالے سے، پارٹی کی سیاست کے حوالے سے. اچھا سر، یہ بات کی جا رہی ہے کہ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد آرٹیکل